لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب فہم، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کو قیامت میں اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی ٹٹی کے کھیل تماشے کی کچھ بھی نہیں۔ اس کے پہلے بھی ہم لوگوں نے موت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی تھی۔ اسی بات پر زیادہ زور دیا تھا کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت یہ ابدی حیات ہے، اور موت اس کی شروعات ہے، اس کا مقدمہ ہے، اس ابدی حیات کا۔ لیکن عموماً موت کے نام سے ہمارے معاشرے میں یا اس دنیا میں بھی ہم کہیں کہ لوگوں کو ایک خوف محسوس ہوتا ہے، اور وہ موت کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اکثریت یقیناً ایسی ہی ہے جو موت کی بات نہیں کرنا چاہتی ہے، لیکن اسی اکثریت میں ایک جماعت ایسی بھی نظر آتی ہے جو موت کی خواہش مند ہے، اور وہ چاہتی ہے، اور اس کو موت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کون جماعت ہے؟ یہ کیوں خواہش مند ہے؟ اور ایک جماعت کیوں موت سے خوف کھاتی ہے؟ اس کا تجزیہ میں نے پہلے بھی گفتگو میں کچھ پیش کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں میری خواہش یہ تھی کہ احکام موت کے متعلق میں کچھ گفتگو کروں، لیکن احکام موت کے متعلق گفتگو کرنے کے پہلے مقدمے کے طور پر میں کچھ اور معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ موت کے احکام جب ہم بیان کریں تو لوگ اس کو سننے پر آمادہ رہیں۔ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یا ہم پر موت کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں، کسی ایسی بیماری میں ہم آ جاتے ہیں کہ جس سے ہم کو افاقے کی امید نہیں رہتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ انسان جب بیمار پڑتا ہے تو کیا اسے موت کی آرزو کرنی چاہیے کہ نہیں۔ دوسری بات ہے کہ موت کی یاد کرنا، اس کا تو روایتوں میں بہت زیادہ اس کا اجر بتایا گیا ہے موت کی یاد کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا موت سے نفرت کرنا حرام ہے؟
یہیں پر بات کو واضح کر دیں کہ موت سے نفرت کرنا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن موت کی یاد کرنے سے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے اور بیماری میں وہ اللہ کا صبر و شکر کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، کسی سے شکایت نہیں کرتا ہے، تو اس کا بھی بہت اجر ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے کہ جناب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں پر تعجب کرتا ہوں کہ جو لوگ بیمار ہیں اور وہ پریشانی محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ اس بیماری میں اللہ نے کیا اجر رکھا ہے تو وہ خواہش کریں گے کہ تا دم ملاقات الہی، تا دم مرگ وہ اسی بیماری میں مبتلا رہیں۔ اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ بیمار رہنے پر تو گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ جیسے درختوں سے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ بیمار کے بھی کچھ آداب شریعت میں بتائے گئے ہیں، خاص کر وسائل الشیعہ کی میں روایتیں بیان کر رہا ہوں، اور جو ان کی عیادت کو جاتا ہے ان کے لیے بھی اجر و ثواب بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے موت یا بیماری سے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم کو حقیقت میں ہم نے اللہ کے احکام پر یا اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہم سے کسی ہو بھی گئی ہے تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن موت کی یاد کا بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ زندگی میں کفن تیار کرنے کا ثواب بتایا گیا ہے۔ جب جب انسان اپنے کفن کو کھول کر دیکھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو قبریں کھود رکھی ہیں اور اس میں جا کے قرآن کی تلاوت ان کا بھی بے حد ثواب بتایا گیا ہے۔ موت کو یاد رکھنے سے زندگی میں بیجا آرزوئیں انسان نہیں کرتا ہے، زندگی کی بیجا آرزوئیں سے وہ دور رہتا ہے، بیجا آرزوئیں نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمیں موت کی، اگر ہم بیماری میں ہیں تو موت کی آرزو کرنی چاہیے؟ تو موت کی آرزو کے لیے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بیمار بھی ہیں تو ہمارے اعمال کے دفتر ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں اور ہم اعمال صالحہ بجا لا سکتے ہیں، لیکن ایک بار جب موت سے ہم ہمکنار ہو جائیں گے، جب ہمارے جسم اور روح کا رابطہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارے اعمال کے دفتر بند ہو جائیں گے۔ لیکن جو ائمہ کرام کی دعائیں اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک کہ میں خیر و خوبی کے ساتھ زندہ رہوں اور عمل صالح بجاتا لاتا رہوں، لیکن جب میرا زندہ رہنا خیر و خوبی کے ساتھ نہیں ہے تو ایسے حالت میں مجھے موت دے دینا۔ لیکن جو ائمہ کرام یا جو صالح بندے ہیں، موت کی آرزو ان لوگوں نے کی ہے، لیکن کس طرح کی موت کی آرزو کی ہے؟ ایسے موت کی آرزو نہیں کی ہے۔ موت بھی کئی طرح سے ہو سکتی ہے، حادثاتی موت ہو سکتی ہے، طبعی موت ہو سکتی ہے کہ ہم بیماری میں مبتلا ہیں اور زندگی ہماری ختم ہو جائے، یا ایک تو خودکشی کی موت ہے جو کہ بالکل ہی شریعت میں حرام موت مانی جاتی ہے۔ تو ایک طرح کی جو موت ہے، موت کی کئی اقسام ہیں، ابھی اس کی تفصیل میں مجھے جانا مقصود نہیں ہے۔ ایک موت جو ہے اور وہ ہے کہ راہ خدا میں فی سبیل اللہ اگر ہم جہاد کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، ہم اللہ کے راہ میں قتل ہو جائیں یا ہماری جان چلی جائے، دین اسلام کی حفاظت میں ہماری جان چلی جائے، تو انسان کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ اور اس کے لیے روایت میں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم مردہ مت سمجھو، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اور یہ اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ رزق پانا کا مطلب ہی ہے کہ وہ زندگی کی دلیل ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی زندگی کی دلیل۔ اب یہ زندگی کی دلیل تو جب ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہر انسان جو مرتا ہے تو وہ
ایسا نہیں ہے کہ فنا نہیں ہوتا ہے، تو اس حساب سے تو ہر انسان کی زندگی کی دلیل موجود ہے۔ دوسری بات کہ ہم نے عالم برزخ کا بھی تذکرہ کیا تھا، تو عالم برزخ میں بھی تو زندگی کی دلیل ملتی ہے، جہاں فرشتے سے کلام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی کلام کر رہے ہیں جو مستضعفین ہیں، جنہوں نے غلطی بھی کی ہے اور ان کے لیے جہنم بھی ہے، وہ لوگ، ان کے لیے بھی زندگی کی دلیل ملتی ہے۔ تو یہ شہداء کی جو زندگی ہے، یہ کون سی زندگی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ شہداء کی زندگی جو ہے یہ ایک ہمارے روحانی کی بلندی کا، جو ہمارے عالم برزخ میں ایک بلند مرتبے کی دلیل ہے اور اللہ کی نعمات الہیہ پانے کی دلیل ہے۔ جیسے جو لوگ، بہت سارے جو گناہ گار بھی ہیں عالم برزخ میں، ان کے متعلق بھی، جیسے فرعون کے لشکر کے متعلق بھی ہے کہ عالم برزخ میں ان پر تو عذاب ہوتا رہے گا، لیکن بہت سارے جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے، یا جو نیک اعمال بجا کر لائے ہیں، ان کے لیے برزخ میں نعمات الہیہ موجود ہیں، اللہ کی نعمتیں ان کے لیے وہاں موجود ہیں۔ اس لیے زندگی تو ہے، لیکن یہ شہداء کی زندگی جو ہے یہ ایک روحانی ارتقائی مسئلہ ہے۔ یہ ان کی جو عالم برزخ میں یا اس کے بعد جو ہے، یہ ان کی روح کی بلندی کی ایک دلیل ہے اور ان کے برزخ میں نعمات الہیہ پانے کی دلیل ہے۔ نعمت الہیہ جو نیک بندے ہیں انہیں بھی نعمت الہیہ ملے گی، لیکن یہ درجات کا فرق ہے، درجات کا فرق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موت کی آرزو، ایک مخصوص طرح کی موت کی آرزو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا ہمارے ائمہ کرام اور بہت سارے ہمارے واقعات ملتے ہیں جس میں لوگوں نے شہادت کی آرزو کی ہے۔ خود اصحاب صفہ میں رسول خدا ایک دن صبح کی نماز کے بعد جب وہ آتے ہیں، وہ اصحاب صفہ کے پاس جاتے تھے، جو سامنے میں وہ جو کچھ غریب اور لوگ وہاں پر رہتے تھے ان کے پاس وہ جاتے تھے۔ وہاں پر رسول خدا نے ایک جوان کو دیکھا کہ اس کے چہرے کی رنگت کچھ عجیب ہو رہی ہے، وہ پریشان دکھ رہا ہے۔ تو رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ تم نے رات کس حال میں بسر کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے رات، جوان آدمی تھا، اس جوان نے کہا کہ میں نے رات اس حال میں بسر کی کہ میں اہل یقین میں سے ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ تم اہل یقین میں سے ہو، یہ بہت بڑا تمہارا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں خوف خدا سے رات بھر عبادت کرتا ہوں اور دن بھر میں روزے رکھتا ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ یہ کوئی کافی دلیل نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں اس کیفیت میں ہوں کہ ابھی بھی میں اہل جنت کی بھی آوازیں سن رہا ہوں اور اہل جہنم کی بھی فریاد سن رہا ہوں، اور اگر آپ اجازت دیجئے تو آپ کے جتنے اصحاب ہیں میں ان کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں کہ کون اہل جنت میں سے ہے اور کون اہل جہنم میں سے ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے، اب بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ تو یہ شہادت کی آرزو ہمارے بہت سارے اصحاب نے بھی کی ہے۔ خود مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جنگ احد میں جب ان کی زندگی بچ گئی، اس وقت بھی انہوں نے رسول خدا سے پوچھا کہ میں شہید نہیں ہوا، تو رسول خدا نے کہا کہ تمہیں شہادت تو نصیب ہوگی، لیکن ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ جس وقت کے جناب جنگ احد ہوئی تھی، اس وقت امام علی علیہ السلام کی ابھی شادی کو بھی چند 1-2 سال ہی ہوئے تھے، ان کے 2 چھوٹے ان کے 3-4 سال غالباً ہوئے تھے ان کی شادی کو، کیونکہ 2 ہجری میں ہوئی ہے، یہ 4 یا 5 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کے 2 چھوٹے بچے بھی غالباً اس وقت جنگ احد کے وقت نہیں تھے۔ تو امام یعنی عین جوانی میں بھی وہ آرزو رکھتے تھے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو جنگ میں بچ جاتا تھا تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، اور اتنے لوگ۔ تو مولا علی تو ہمیشہ، اور انہوں نے آخر میں کہا بھی کہ فزت برب کعبہ، کہ جب شہادت نصیب ہو گئی کیا خدا کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے عمرو بن جموع کا قصہ ہے کہ وہ بھی شہادت کا کس طرح سے آرزومند تھا اور آخر وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ ایسے بہت سارے قصے ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے موت کی آرزو کی ہے، ایک مخصوص قسم کی موت کی آرزو کی ہے۔ دوسری بات جو
یہ آتی ہے کہ موت کو ناپسند کرنا، تو موت کو ناپسند کرنا کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن موت کو ناپسند وہی کرتے ہیں جنہوں نے دنیا میں یا تو وہ انہیں آخرت کا یقینی نہیں ہے، دنیاوی زندگی کے بعد کی زندگی کا یقینی نہیں ہے، یا اگر یقین بھی ہے بھی تو انہوں نے اس کی تیاری نہیں کر رکھی۔ مولا علی علیہ السلام اپنے خطبہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے درمیان کوچ کا نقارہ بچ چکا ہے، تم اپنے لیے زاد راہ تیار کرو۔ زاد راہ تیار کرنے کا قرآن کریم میں بھی آیتیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت سے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تزودوا وان خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ تزودوا، زاد راہ تیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے اچھا جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اس لیے اے صاحبان عقل تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں ابھی جانا مقصود نہیں ہے، اس کو الگ سے عنوان بنا کر کے اس کا بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن تقوی کا مطلب یہی ہے، اس کا مادہ وقایا سے ہے، جو بنیادی لفظ وقایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچاؤ کرنا۔ تو یہ بچاؤ کیا رہا ہے؟ اپنے نفس کو اس بات سے بچانا کہ جو محرمات ہیں، جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے، جن چیزوں سے منع کر رکھا ہے، ان سے اپنے نفس کو بچانا، اور اپنے نفس کو آمادہ کرنا ان باتوں پر جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم عنایت فرمایا ہے، ان باتوں پر ہمیں آمادہ کرنا۔ تو ایسے بہت سارے، ہمیں موت سے کوئی فرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں موت کو بہت زیادہ، بہت ساری اس طرح کی روایتیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اگر کسی نے کل کا دن اپنے زندگی میں اس کو شمار کیا تو اس نے موت کو حقیقی مقام نہیں دیا۔ اس لیے ہمیں موت کو ہر وقت اپنے سامنے خیال کرنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بے جا آرزوئیں نہیں ہوتی ہیں اور انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ اچھا سب سے اچھا مومن کون ہے، تو کہا کہ سب سے اچھا مومن اور سب سے سمجھدار مومن وہ ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ ہر انسان کی جو مقررہ مدت حیات ہے، اگر وہ اس حیات کو دیکھ لے کہ وہ کس تیزی کے ساتھ اس کی طرف آ رہی ہے، تو انسان کبھی بھی دنیا سے کی طرف مائل نہیں ہو اور کبھی کوئی گناہ پر آمادہ نہیں ہو۔ اس لیے موت کی یاد کرنا ہمارے لیے آگے کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کہ ہمارے حیات ابدی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اب ان باتوں کے بعد کچھ موت کے احکام ہیں جن کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے جیسے انسان پر آثار موت نمودار ہوتے ہیں تو انسان کو کیا تیاری کرنی چاہیے؟ دیکھیے، جب انسان ماں کے رحم سے دنیا میں آتا ہے اور اس کی رونے کی آواز سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے رونے کی وجہ سے ہم لوگ اس کو کوئی ایسا کام کریں، یا تو بھوکا تو نہیں ہے یا کوئی اور تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ انسان جو موت کے وقت ہے یا جس پر آثار موت نمایاں ہے اور یا جو احتضار کے عالم میں ہے، یہ منتقل ہو رہا ہے اس دنیا سے وہ برزخی دنیا میں، اور آخرت کی دنیا کی طرف اس کا سفر ہے۔ جب اس کا آخرت کی دنیا کی طرف سفر ہے تو اسی طرح یہ ایک عالم سے دوسری عالم کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اس لیے اس کے بھی کچھ ضروریات ہیں۔ اب وہ اپنی ضروریات، اس لیے کہ جب انسان پر حالت احتضار کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، کان بند ہو جاتے ہیں، اب وہ اپنی فریاد لوگوں سے بیان نہیں کر پاتا، لیکن وہ ایسی ضرورت کی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو لوگ وہاں موجود ہیں اس کے لیے وہ چند اعمال انجام دیں جو اس کے روح جو جسم سے الگ ہو رہی ہے اس کے لیے آسانی ہو۔ یہ جو بڑے سختی کا وقت کہا جاتا ہے، اس سختی کے وقت کو اس کے لیے آسائش کے وقت میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اس کے لیے کچھ تیاریاں کریں۔ لیکن یہ حالت احتضار کے کیا کیا اعمال ہیں جو لوگ موجود ہیں، اس کے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اگر کسی انسان پر آثار موت نمودار ہونا شروع ہو جائے تو اس کو لیے کیا کرنا چاہیے۔
سب سے پہلا کام تو اس شخص کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے، تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ پالنے والے تو نے اس کو اتنا زیادہ اختیار دے دیے، اب میری اولاد کیا کرے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ اچھا، تمہاری اولاد کے لیے وہ اگر ایک نیکی کرے گی تو اس کا ہم 10 اجر دیں گے، اور ایک گناہ کرے گی تو ایک ہی گناہ کا اس کو عذاب ہوگا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ پالنے والے یہ تو کم ہے، کچھ اور بڑھا دیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اچھا، میں تمہاری اولاد کو توبہ کی توفیق دوں گا۔ اگر انسان توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، اور توبہ کا وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 1 سال نہیں، 1 مہینہ نہیں، بلکہ موت کے 1 ساتھ پہلے تک بھی، یعنی جب ایک معتذر جب اس کو موت کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے پہلے تک اس کو توبہ کی توفیق اگر اس کو مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی توبہ قبول کریں گے۔ ہاں، جب بالکل ہی اب اس دنیا سے وہ موت کو سامنے اگر مجسم دیکھ رہا ہے تو اب اس کے بعد اس کے توبہ کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن توبہ زبان سے صرف استغفر اللہ کہنا یا العفو کی ورد کرنا یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانا۔ یہ انسان کی ایک کیفیت ہے، انسان کے نفس کی ایک کیفیت ہے کہ وہ اپنے حالات پر پشیمان ہے، اور اس کے کچھ ارکان ہیں جو میں نے اس کے پہلے کے ویڈیو میں اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیے تھے۔ چونکہ توبہ خود ایک مستقل عنوان ہے، تو توبہ یہ انسان کے نفسانی حالت کا نام ہے کہ وہ پوری طرح سے پشیمان ہے اور عزم کر رہا ہے کہ اب ہم سے کوئی اس طرح کا گناہ نہیں ہوگا، اور اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ اس توبہ کے تلافی کے لیے وہ اپنے ان گناہوں کے حقوق النات یا حقوق العباد اس پر اگر رہ گیا ہے تو وہ اس کے لیے کوشش کرے گا کہ یہ حقوق النات یا حقوق العباد کو وہ ادا کر سکے۔ یہ توبہ کی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی ہے تو یہ نفسانی ایک کیفیت ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس وقت کی وسعت ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اب اس کے پاس شریعت میں اس کا نام واجب موسع کہا گیا، یعنی وسعت ہے، لیکن اگر وقت کم رہ گیا تو اسے واجب مضیف کہا جاتا ہے، تو اس وقت انسان کو کہا گیا ہے کہ کچھ وصیتیں کرو۔ اب وصیتیں وہ کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے وصیت تو کہا گیا ہے کہ ایک جماعت کے سامنے تم اپنا ایک عہد نامہ تیار کرو، مومنین کی ایک جماعت موجود ہو، اس کے سامنے تمہارا ایک عہد نامہ ہونا چاہیے۔ یہ عہد نامہ کیا ہے؟ جو میں نے پہلے اس چیز کو پورا بیان کیا ہے سورہ مریم کی آیت کے متعلق، یہ عہد نامہ یہی ہے، یہ بنیادی طور پر ہمارے عقیدے کا اظہار ہے کہ ہم کون سا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات واحد کا عقیدہ ہے، اللہ جل جلالہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارے ائمہ 12 امام ہمارے ہیں جن سے ہم نے شریعت حاصل کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو کہا ہے وہ حق ہے، ملائکہ حق ہیں، کتاب حق ہے، آن خدا حق ہے۔ خدا بندہ ہمارے نفس کو خود ہمارے ہوا و ہوش ہمارے نفس کے حوالے ہم کو نہ کرنا، اس لیے کہ ہمارے ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارے نفس کے یہ نفس سے مراد نفس امارہ ہے، نفس کے امارے کے حوالے نہ کرنا، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ یہ جو نفسانی خواہش کا اتباع جو ہے قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے، اس کو بھی ایک طرح کا شرک خفی مانا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا شرک ہے جس سے کہ انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہا کہ اس کو تو دیکھو کہ اس نے اپنے نفسانی خواہشوں کو، اہوا یعنی نفسانی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے، پرستش اس کی کر رہا ہے۔ اسی کا پرستش کیا مطلب؟ پرستش کا یہ مفہوم نہیں کہ اس کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہے، پرستش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی اطاعت کر رہا ہے۔
جبکہ اللہ کا قانون خواہشات کے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے خواہشات کے بالکل ہی اس کے خلاف کریں، نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر رکھے ہیں کہ جو تمہاری شہوت ہے، خواہشات ہے، ہر طرح کی خواہشات تمہاری جتنی بھی جو جائز خواہشات ہیں، تو اس میں تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن تم اس حدود سے آگے مت جاؤ، پھر وہ نفسانی خواہشات تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں گی۔ ارباب ازا، اس ویڈیو کا وقت ختم ہو رہا ہے، چونکہ میں زیادہ دیر تک کا ویڈیو بنانا نہیں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سننے بھی مشکل ہوگی۔ اسی مضمون کو میں اگلے ویڈیو میں 2-3 ویڈیو میں اور چاہوں گا کہ اس کو مسلسل کروں، اس میں کچھ باتیں کی تکرار بھی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ چونکہ اس کو مجلس کے عنوان سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس لیے ضروری بھی ہے اور ثواب کے بھی غرض سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی روایت ایسی بھی بیان کروں جو کہ ہمارے عزاداری سے بھی متعلق ہو، کہ جس کو ائمہ کرام نے بہت زیادہ جس پر زور دیا ہے کہ تم اپنی عزاداری کو زندہ رکھو۔ ارباب ازا، ایام ازا تو نہیں ہے اور یہ کوئی واجبات میں سے بھی نہیں ہے کہ میں تذکرہ کروں، لیکن محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ 2-4 جملے بھی صحیح کم از کم میں اس کی بیان کروں تاکہ اس سے ثواب اور اجر حاصل کر سکوں۔ آج کل جو مجلسوں میں جو روایتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان روایتوں کے بارے میں بہت سارے علماء اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے یہ ایک نزاعی عنوان ہو کر کے رہ گیا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے اور کون سی روایت موضوع ہے اور کون سی روایت مستند ہے۔ اس لیے اس بحث میں نہ پڑھ کے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ کرام نے اس آزادی کے عنوان سے خود ان کی اپنی سوچ کیا تھی اور انہوں نے کس طرح اس پر عمل کیا۔ تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب امام علی رضا علیہ السلام نے دیب الخزائی، دیکھیے کچھ ایسے بھی شاعر گزرے ہیں جیسے دیب الخزائی ہوئے، کمیت اسدی ہوئے، یا اور بھی بہت سارے اس طرح کے شاعر گزرے ہیں، تو جن لوگوں نے اپنے اشعار سے اس وقت کی حکومت کو متزلزل کر دیا، انہوں نے امام مظلوم کے حق میں جو اشعار پڑھے ہیں، اور اسی کی وجہ سے خود جناب کمیت اسدی کو بھی شہید کیا گیا، دیب الخزائی بھی پریشانی کے حال میں رہے، فرزدق کا بھی آپ نے قصہ سنا ہے، ابو ہارون بھی ایک نابینا مکفوف نام تھا، ابو ہارون مکفوف، ان کے بھی مراثی ملتے ہیں جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ سنا ہے۔ شاید اس کے اگلے ویڈیو میں ابو ہارون مکفی کے وہ آپ کو مراثی کے کچھ ٹکڑے آپ کو سنا سکوں۔ اس میں میں دیب الخزائی، جن کا لیے امام رضا علیہ السلام نے ان کے مرثیے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ پوچھا کہ دیبل، کیا تم نے امام ہمارے جد کے لیے کوئی مرثیہ کہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں آقا، میں نے مرثیہ کہا ہے۔ امام مظلوم نے عورتوں کو بھی حکم دیا، پردے کا اہتمام کیا گیا، اور پس پردہ جو امام مظلوم کی جو خاتون تھیں وہ پس پردہ بیٹھیں تاکہ امام حسین کا مرثیہ سن سکیں۔ اسی میں امام رضا علیہ السلام کی بہن جنہیں معصومہ قم کے نام سے جو زیادہ مشہور ہیں وہ بھی موجود تھی۔ جب دیب الخزائی نے مرثیہ پڑھا، جس کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دیب الخزائی نے پڑھا کہ اے جناب فاطمہ، یہ آسمان عظمت کے ستارے یہ زمین پر بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی مدینے میں سو رہا ہے، اور کوئی بغداد اور کاظمین میں سو رہا ہے۔ ابھی وہ یہی پڑھ رہے تھے
کہ اس میں امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اے دیبل اس میں ایک آگے اور اشعار کا ایک مصرے کے اضافہ کر دو کہ اور کوئی عالم غربت میں یہاں سے بہت دور طوس کی سرزمین پر سو. انہوں نے مصرے کا اضافہ تو کر دیا لیکن پوچھا کہ مولا میں تو آپ کے گھر کا پرانا خادم ہوں لیکن آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ طوس میں کون ائمہ کی قبر ہے. ہمارا کون امام طوس میں آرام کر رہا ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اے دیبل تمہیں کیسے معلوم ہوگا، طوس میں میری قبر بنے گی اور میں عالم غربت میں طوس میں شہید کیا جاؤں گا، زہر دغا سے شہید کیا جاؤں گا. غضب یہ ہوا کہ دیبل نے دوبارہ اس مصرے کی تکرار کر دی. اب اس مصرے کی تکرار کا کرنا تھا کہ ایک شور اٹھا اور پس پردہ امام رضا علیہ السلام کی خار وہاں بے ہوش ہو گئیں. کنیز دوڑتی ہوئی آئی کہ اے دیبل اب رک جاؤ، امام کی بہن کو غش آ گیا. میں یہی کہوں گا کہ اے معصومہ، آپ نے تو اپنے بھائی کی اس خبر کو برداشت نہیں کیا. ہائے رے جناب زینب جنہوں نے اپنے بھائی کو وہاں کربلا کی جلتی زمین پر ذبح ہوتے دیکھا. ان کا سر نیزے پر بلند کیا گیا اور اس سر کے ساتھ وہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جائیں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَن يَنقَلِبُ اِنَّا لِلَّهِ